آج ایک بڑا اہم سوال اور ایک بڑا اہم معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ترجیحات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اسلام میں پریفرنسز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، اور کن چیزوں پہ زیادہ زور دینا چاہیے، اس حوالے سے اسلام کی کیا رہنمائی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الایمان بدع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبہ جات ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے بلند جو شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا اور توحید کا اعلان کرنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو سب سے کم ترین شعبہ ہے وہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ زندگی کے مختلف امور ہیں، ان میں سے کچھ اہم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ اہم ہوتے ہیں، کچھ کم اہم ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ترتیب ہے، زندگی اسی طرح آگے بڑھتی ہے۔ تو جس طرح زندگی کے اندر مختلف درجات ہیں، کاموں کے مختلف درجے اور رتبے ہیں، اسی طرح دین کے معاملات میں بھی جو احکامات اور قضایا ہیں ان میں سے کچھ بہت اہم ہیں اور کچھ ان سے کم اہم ہیں، کچھ اس سے کم ہیں۔ تو یہ ایک ترتیب ہے جس کو سمجھ لینے سے دین پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور زندگی گزارنا بھی آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ دین کے کچھ جوہری قضایا اور مسائل ہیں اور کچھ دین کے فروعی معاملات ہیں۔ کچھ لوگ فروعی معاملات کو، بلکہ آج کل تو اکثریت ہی فروعی معاملات کو جوہری اور اہم مسائل پر ترجیح دیتے ہوئے پوری کی پوری جو ایک ترتیب ہے اسے بگاڑ دیتے ہیں، جس سے دین کی شکل بگڑتی ہے اور متاثر ہوتا ہے۔ دین کے جو بڑے بڑے اہم معاملات ہیں ان میں ایک تو اپنے عقیدے کی مضبوطی، ختم نبوت، یہ اہم ترین معاملات ہیں عقائد کے اعتبار سے، اور زندگی کے اندر عمل کے اعتبار سے جو اہم ترین معاملات ہیں ان میں اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو جس کے لیے حضور تشریف لائے اس سے اہم کام کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو بالکل ڈیگریڈ کر دیا اور ہمارے معاشرے میں اس کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ اسی طرح ایمان اور عمل صالح یہ اہم قضیہ ہے۔ جہاں بھی قرآن میں ایمان کا لفظ آیا وہاں ساتھ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کے لفظ آئے، لیکن آج ہمارے یار لوگوں نے اعمال کو بہت کم کر دیا ہے اور وہ صرف نعرے لگا دینا، جذباتیت، شدت، ان چیزوں کو اعمال پہ بھی فوقیت دے دی گئی ہے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرنا، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، خیر کے کاموں میں شریک رہنا، یہ اہم مسائل تھے، لیکن لوگ آج غیر اہم بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں نعوذ باللہ جتنے بھی جلسے ہیں، جلوس ہیں، اجتماعات ہیں، ان میں ان تمام اہم موضوعات اور اصلاح احوال اور اخلاق کو چھوڑ کر فروعی مسائل پہ عجیب و غریب مناظرے اور بحثیں ہو رہی ہیں۔ کہیں یہ مناظرہ ہے کہ باغ فدق کیا تھا اور کس کا حق تھا، کہیں یہ مناظرہ ہے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، کہیں یہ مناظرہ کہ مسلمانوں میں جو آپس میں جنگیں ہوئیں ان کے حوالے سے لوگ اپنی اپنی گروپنگ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کی اخلاقی حالت دیکھتے ہیں تو گالی گلوچ، حسد، نفرت، بغض کا دورہ نظر آتا ہے۔ اخلاقیات میں کوئی بہتری نہیں، رویوں میں کوئی بہتری نہیں، اور مناظرے ہیں کہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان سے تقسیم بڑھ رہی ہے، نفرت بڑھ رہی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جنات اور دم اور سحر اور جادو ٹونا اس کے معاملات میں بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا اور غیر اہم چیزوں کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سختی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا وہ امام کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ انگلیاں سجدے میں یا تحیات بیٹھتے ہوئے صحیح نہیں موڑتا، اس کی نماز ٹھیک نہیں۔ وہ دوسروں کی تو نمازیں جو ہیں وہ ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں،
اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے 3 سال تک اپنے گھر والوں سے ناراضگی میں وہ ہوتے ہیں، گھر جا کے سیدھی بات کسی سے نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف وہ بہت بڑے جو ہے وہ اصلاح خان بنے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں مزید نفرتیں جنم لے رہی ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم دین کی ان ترجیحات کو سمجھیں کہ کس چیز پہ کتنا زور دینا ہے، کس چیز پہ کتنی سختی کرنی ہے، کون سی چیز اہم ہے۔ تو اس کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو زندگی بھی آسان ہو جائے، دین بھی آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے اہم اور بلند امور کو پسند فرماتا ہے، اس کی نگاہ بلند ہو، اس کی سوچ بلند ہو، وہ اپنے مقاصد کے اندر کوشاں رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مقصد کو چھوڑ کے فضول کاموں کے اندر مشغول ہو جائے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں میں اپنے آپ کو کبھی اپنا وقت ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو جوہری مسائل پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تعایش بین البشر، لوگوں میں احترام باہمی، سیلف ریسپیکٹ، پرامن طریقے سے رہنا، اخلاقیات کو فروغ دینا، یہ وہ امور ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔